اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تین چیزیں ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت، دولت۔ تین چیزوں کو ہلکا نہ سمجھو: قرض، مرض، فرض۔ تین چیزیں عمر کے ساتھ بڑھتی ہیں: عقل، ہمت، محبت۔ تین چیزیں قوت حافظہ بڑھاتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن۔ تین چیزیں زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہیں: والدین، حسن جوانی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جان کر بھی باتیں نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ خاموشی کبھی غلط جواب نہیں دیتی، بعض اوقات یہی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو اللہ ہی کو مانگو، کیونکہ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا اور آخری بھی کوئی اور دے گا، پھر اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود رہے وہ زندگی نہیں، صرف عمر کہلاتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوتا ہے ہوا اسے اتنا ہی زیادہ جھنجھوڑتی ہے۔ مشکلات بھی بڑے لوگوں کا امتحان لیتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان ہمارے پاس آتے تو حضور اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ زندگی کسی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ جن کا یقین رب پر ہے آسانی ضرور آئے گی۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جس میں تمام جوابات پوشیدہ ہیں، اسے سمجھنا سیکھو۔ جو لوگ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ان کی ناراضگی کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ انسان کو اپنی خامیوں کا علم تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے، دانا وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے سیکھے۔ وقت پر لیا گیا فیصلہ دیر سے کی گئی معافی سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہترین ملے گا۔ ہم کبھی کبھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں دعا کا خیال اللہ نے ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہے۔ زخم وہی روشنی کے راستے ہیں جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جو لوگ شکوہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سکون کی طرف سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ سے نہیں اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ خوش ہونا، خوش رہنا، خوشی بانٹنا، خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہی اصل میں اپنی عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ رشتے اکثر تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کی مالی حالات مضبوط ہوں۔
میں نے اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں ان کا جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، اسے تلاش کرو اور اچھے کام میں لگاؤ۔ ہر انسان عزت و احترام کے قابل ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھو اور سنو، محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ لوہا کبھی خود خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کرتا، اس کے اپنے سوچ اور دوسروں سے بیجا امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص جس چیز کا بیج بوتا ہے وہ اس کا پھل کاٹتا ہے، اور جو شخص نیکی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ عشق اور عقل کا میل نہیں، عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہو، علم وہ ہے جو انسان کو عاجز بنا دے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑے تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جو انسان 3 چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر وہ چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں ہے وہ تم پا کر رہو گے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ نہ آپ فجر تک جاگتے رہے لیکن فجر پڑھ کر سو جائیں۔ کامیابی چاہیے تو دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔